سید نے، سر سید کون تھا؟ نواب تھا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا، اور امام عالی مقام امام حسین کی اولاد سے تھا. پتہ ہی نہیں ان کو سید تھا. وہ سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کاموں کی والے، لوگوں کو نہیں پتا کہ سر سید سید تھا. اور حالت کیا تھی؟ حضرات ذی وقار سر سید احمد خان فرقہ وہابیہ سے تعلق رکھتا تھا. بعد میں اس نے نیچری فرقے کی بنیاد رکھی. انگریزوں کا ایجنٹ نام نہاد لمبی داڑھی والا مسٹر احمد خان بھی کچھ اس قسم کا آدمی تھا، جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ اس نے اسلامی حقائق اور عقائد کا مذاق اڑانا شروع کی اور بے ایمان مرتد اور گمراہ ہو گیا. یہ بعد میں نیچری ہوا. نیچری وہ فرقہ ہے جو نیچریت کی بنیاد رکھی ہے، وہ سر سید احمد خان نے رکھی ہے. نیچری وہ فرقہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے آدمی کی نیچر ہو ویسا دین ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات اور قوانین کا نام دین نہیں ہے، بلکہ جو آدمی کی نیچر ہو ویسا دین ہونا چاہیے. اس فرقے کو نیچری کہتے ہیں. نیچری فرقے کا بانی سر سید احمد خان ہے. سر سید احمد خان خود نیچری تھا، اس کے نظریات باطل تھے. سر سید احمد خان کو موجودہ دور کا روشن خیال طبقہ، نئے دور کا مجدد اور مسلمانوں کی ترقی کا رہنما سمجھتے ہیں. جناب کے سامنے سر سید احمد خان کے افکار پیش کروں گا جو سننے کے بعد آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. سر سید بھی حقیقت میں معتزلہ کے اسی سلسلہ کا فرد تھا، اور اس کے روحانی شاگرد روشن خیال مذہب کے موجودہ داعی، ماسٹر، ڈاکٹر، فلاسفر، دانشور، پروفیسر ٹائپ لوگ بھی معتزلہ کے اسی مقصد یعنی دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور لوگوں کا ایمان چوسنے کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے معاشرہ کا تھوڑا پڑھا لکھا اور آزاد خیال طبقہ ان کو اسلام کا اصل داعی سمجھ کر انہی کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. سر سید کے اسلام کے خلاف جرائم اور اس کے کفریہ عقائد، سر سید کے خاص اور چہتے شاگرد اور پہنچے ہوئے پیروکار خالد نیچری کی خاص پسندیدہ شخصیت ضیاء الدین نیچری کی کتاب خود نوشت افکار سر سید کی چند عبارتیں جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ اس کی کتاب ہے، اس کا خاص پسندیدہ شخصیت ضیاء الدین نیچری کی کتاب خود نوشت. یہ اصل میں جو کتاب ہے ضیاء الدین نیچری کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے خود نوشت افکار سر سید. میں نے جناب کے سامنے خود نوشت اور افکار سر سید کتاب سے، اور جو اس نے کتاب لکھی ہے قرآن پاک کی تفسیر القرآن، ان میں سے اس کے کچھ عقائد آپ کے سامنے رکھنے ہیں. عقیدہ اس کا میں نے سامنے کرنا ہے، چہرہ اس کا میں نے سامنے کرنا، اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ کون تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حسنی حسینی سید ہے. میں کہتا ہوں اگر حسنی حسینی سید ہوتا تو کبھی قرآن کا باغی نہ ہوتا، قرآن پاک کا انکار نہ کرتا، اللہ رسول کی شریعت کا دشمن نہ ہوتا. حسینی وہی ہوتا ہے جو اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے کربلا میں قربانی دیتا ہے، جیسے امام حسین نے دی ہے. حسینی کہنا آسان ہے، حسینی بننا بہت مشکل ہے. ہر بندہ منہ سے کہتا ہے میں حسینی ہوں، لیکن حسینی نہیں ہے. اب میں اس کا عقیدہ سامنے رکھوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حسینی تھا یا نیچری تھا. کہتا ہے خدا نہ ہندو ہے، نہ عرضی مسلمان، نہ مقلد، نہ لا مذہب، نہ یہودی، نہ عیسائی، بلکہ وہ تو پکا چٹا نیچری ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ خود نوشت، صفحہ نمبر 63 پہ. آگے لکھتا ہے خدا نے ان پڑھ بدوں کے لیے انہی کی زبان میں قرآن اتارا، یعنی سر سید کے خیال میں قرآن انگریزی جو اس کے نزدیک بہتر اور اعلیٰ زبان ہے اس میں نازل ہونا چاہیے، لیکن خدا نے ان پڑھ بدوں کی زبان عربی میں قرآن نازل کیا معاذ اللہ. شیطان کے متعلق سر سید کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ خود ہی انسان میں ایک قوت ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر سے پھرتی ہے. شیطان کے وجود کو انسان کے اندر مانتا ہے، انسان سے الگ نہیں مانتا. آگے کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، فرشتوں کا سجدہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور، دجال کی آمد، فرشتے کا سور پھونکنا، روز جزا اور سزا، میدان حشر و نشر، پلسرات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، ان سب عقائد کا انکار کیا جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. خلفائے راشدین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خلافت کا ہر کسی کو استحقاق تھا، جس کی چل گئی وہ خلیفہ ہو گیا. حج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن سے نہیں پائی جاتی. آگے لکھتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نشان مذہب اسلام میں نہیں ہے. حج کی قربانیاں در حقیقت مذہبی قربانیاں نہیں ہیں معاذ اللہ. الطاف حسین حالی حیات جاوید میں لکھتا ہے کہ جب سہارنپور کی جامعہ مسجد کے لیے ان سے چندہ
طلب کیا گیا تو انہوں نے سر سید نے چندہ دینے سے انکار کر دیا اور لکھ بھیجا کہ میں خدا کے زندہ گھروں یعنی کالج کی تعمیر کی فکر میں ہوں اور آپ لوگوں کو اینٹ مٹی کے گھر تعمیر کا خیال ہے۔ آگے سنیے، سر سید جنت اور دوزخ دونوں کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے پس یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ دونوں بالفعل مخلوق اور موجود ہیں قرآن سے ثابت نہیں۔ تفسیر القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 30۔ وہ مزید لکھتا ہے یہ سمجھنا کہ جنت مثل باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں سرسبز اور شاداب درخت ہیں، دودھ اور شراب شہد کی نالیاں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ایسا بےہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے، اگر بہشت یہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات یعنی شراب خانے اس سے 1000 درجے بہتر ہیں، نعوذ باللہ۔ آگے کہتا ہے اعلیٰ عہدے صرف لائق انگریزی دانوں کو دیے جانے کی پالیسی میں سختی ہونی چاہیے۔ خدا لارڈ مکالے کو بہشت نصیب کرے، اس سے زیادہ ہندوستان کو بھلائی پہنچانے والا کوئی اور نہیں۔ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ خدا کی طرف سے ایک رحمت، اس کی اطاعت اور فرمانداری اور نمک حلالی خدا کی طرف سے ہمارا فرض ہے۔ یہ سر سید کہہ رہا ہے۔ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے، ورنہ ہندو مسلمان اور عیسائی بھی جو ہندوستان میں رہتے ہیں سب ایک ہی قوم ہیں۔ افکار سر سید، مرتبہ ضیاء الدین لاہوری، نقش سر سید کی کہانی، حیات سر سید، یہ ان کتابوں میں باتیں موجود ہیں۔ آگے لکھتے ہیں سر سید حج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن سے نہیں پائی جاتی۔ آگے لکھتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نشان مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ حج کی قربانیاں در حقیقت مذہبی قربانیاں نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ یہ تمام تر عقائد دے کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سر سید احمد خان نیچی گمراہ آدمی تھا۔ آپ نے سنیوں کی 20 نشانیاں لکھی ہیں، 20 نشانیاں لکھتے ہوئے آپ نے ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ سر سید احمد خان کو جو کافر نیچری نہ مانے وہ خود کافر نیچری ہے۔